السلام علیکم۔ ذرا سوچئے، زبان میں ہڈی تو نہیں ہوتی، لیکن یقین جانیں یہ ہڈیاں توڑنے کی طاقت ضرور رکھتی ہے۔ ایک جملہ کسی کو زندگی بھر کے لیے آپ کا بہترین دوست بنا سکتا ہے، اور بس ایک ہی کڑوا لفظ دل میں ایسا گہرا زخم لگا سکتا ہے جو دنیا کے کسی بھی مرہم سے نہیں بھرتا۔ یہ خصوصی پیشکش یوٹیوب چینل قرآن و حدیث کی انمول باتوں کی جانب سے تیار کی گئی ہے۔ آج کے اس جائزے میں بات ہوگی زبان کے اس حق کی جس کا حساب ہم میں سے ہر ایک کو دینا ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ غصے میں یا سچائی کی آڑ میں ہم دوسروں کو لتاڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ تو چلیں اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی گفتگو ہم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد کرتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے الفاظ کی طاقت کو سمجھیں گے، پھر سچائی اور تلخی کے فرق کو ایک عام سی مثال سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد اسلام میں گفتگو کے حق اور لفظی تشدد کی نفسیات پر بات ہوگی، اور آخر میں کچھ انتہائی مؤثر اور عملی حل ڈسکس کریں گے۔ تو بنا وقت ضائع کیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں الفاظ کی طاقت سے۔ دیکھیں، ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک تلوار اور ایک مرہم۔ ہمارے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ یا تو تلوار کی طرح کسی کو کاٹ سکتا ہے یا پھر مرہم کی طرح کسی کے زخموں پر شفا بن کر لگ سکتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو ہم سارا دن ہر روز استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت بڑے معاشرتی تصور کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بڑے فخر سے کہتے نا کہ بھئی میں تو کھری بات کرتا ہوں، چاہے وہ بات کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ لیکن سچ پوچھیں تو اگر کوئی کھری بات یا سچائی تلخ لہجے اور بدتمیزی کے ساتھ ادا کی گئی ہے نا، تو وہ کوئی خوبی یا نیکی نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک گناہ بن جاتی ہے۔ سچ بولنا بالکل اچھی بات ہے، لیکن سچ کو ہتھیار بنا کر کسی کی عزت نفس پر وار کرنا یہ تو بالکل غلط ہے۔ اچھا، اس بات کو نا حقیقی زندگی کی ایک روزمرہ مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ سارا تصور بالکل صاف ہو جائے۔ فرض کر لیں کہ دو کردار ہیں، ارشد اور سلمان۔ ارشد خود کو بہت صاف گو سمجھتا ہے۔ دفتر ہو یا گھر، وہ لوگوں کی غلطیوں پر سب کے سامنے کڑی تنقید کرتا ہے، اور جب اسے ٹوکا جائے تو آگے سے دفاع کرتا ہے کہ بھائی میں جھوٹ تو نہیں بول رہا نا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ اس سے کترانے لگتے ہیں، اس کا سچ صرف نفرت پیدا کر رہا ہے۔ اب دوسری جانب سلمان پر ذرا غور کریں۔ سلمان بھی تو غلطیاں نوٹ کرتا ہے، لیکن اس کا طریقہ ذرا مختلف ہے۔ وہ تنہائی میں جا کر انتہائی محبت اور نرمی سے بات کو سمجھاتا ہے، اور کمال دیکھیں، سلمان کی یہ نرمی نہ صرف سامنے والے کی اصلاح کرتی ہے بلکہ ان کے درمیان محبت بھی بڑھاتی ہے۔ تو اس ساری مثال میں سب سے اہم نقطہ کیا نکلا؟ یہی کہ ارشد کا سچ زہر آلودہ تھا، اس لیے اس نے علاج کے بجائے تباہی مچائی۔ دیکھیں، سچائی بذات خود ایک کڑوی دوا ہو سکتی ہے، لیکن اگر اسے زہر کے پیالے میں پیش کیا جائے تو وہ کبھی کسی کو شفا نہیں دے گی۔ ہمارے الفاظ کا انتخاب اور ہمارا لہجہ ہی دراصل یہ طے کرتا ہے کہ سچ اثر کرے گا بھی یا نہیں۔ اب ہم اپنی گفتگو کا رخ اس بات کی طرف موڑتے ہیں کہ اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا سکھاتا ہے۔ روحانی اور شرعی لحاظ سے ہماری زبان اور ہماری گفتگو کی آخر کیا اہمیت ہے؟ یہ حدیث مبارکہ ہمارے ایمان کی ایک بنیادی شرط کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذرا غور سے سنیے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یعنی اگر کہنے کے لیے کچھ مثبت، کچھ تعمیری نہیں ہے نا، تو خاموشی اختیار کرنا بری بات کہنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ خاموشی کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مومن کی دانش مندی اور اس کی طاقت ہے۔ اس حوالے سے انجام کی جو خبر دی گئی ہے وہ انتہائی شدت کے ساتھ دی گئی ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم اپنی زبان کی باتوں پر بھی پکڑے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی سب سے بڑی چیز ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی فصل، یعنی ان کی اپنی کہی ہوئی باتیں ہی تو ہوں گی۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ بس کہہ دیا اور بات ختم، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ الفاظ ہمارے اعمال نامے میں باقاعدہ لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ اور بالکل اسی لیے قرآن پاک کا یہ واضح اور مختصر سا حکم ہمارے سامنے ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں سے بھلی بات کہو۔ یاد رکھیں، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف اپنے گھر والوں سے یا صرف کسی طاقتور سے بھلی بات کہو، بلکہ لوگوں سے، یعنی ہر انسان سے۔ تو سچائی کا مطلب بد تہذیبی یا بدتمیزی تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔
چلیں اب روحانیت سے تھوڑا سا سائنس کی طرف آتے ہیں۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ آج کی جدید نفسیات بھی بالکل وہی بات کر رہی ہے جو اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے سکھا دی۔ تو آئیے الفاظ کی اس سائنس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ سائنس اور نفسیات کی زبان میں جسے لفظی تشدد یعنی وربل ابیوز کہا جاتا ہے نا، اس کے اثرات انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ جب کسی کو تانے دیے جاتے ہیں یا کڑوے الفاظ بولے جاتے ہیں تو دراصل اس شخص کے دماغ پر ایک سیدھا حملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات ہمیں بتاتے ہیں کہ لفظی تشدد کے اثرات کسی جسمانی چوٹ سے بھی بہت زیادہ دیر تک رہتے ہیں۔ یہ الفاظ انسان کی خود اعتمادی کو اندر ہی اندر سے بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ذرا انسانی جسم کے اندر ہونے والے کیمیائی عمل پر غور کریں۔ جب ہم تلخ الفاظ سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں خوف اور تناؤ کے ہارمونز خارج ہوتے ہیں، یعنی یہ الفاظ لفظی طور پر ایک زہر یا ٹاکسن کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا اس کے بالکل برعکس سوچیں، جب کسی کے لیے حوصلہ افزائی کے 2 بول بولے جائیں تو اس کے دماغ میں آکسیٹوسن نامی کیمیکل خارج ہوتا ہے۔ یہ آکسیٹوسن انسان کو خوشی، سکون اور بہتری کا احساس دلاتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کے الفاظ کسی کے لیے باقاعدہ ایک دوا، ایک میڈیسن بن سکتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اس نے دوا بانٹنی ہے یا پھر زہر۔ اب جب کہ ہم نے اس مسئلے کی شدت کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ تو آئیے ان عملی حل اور تکنیکوں کی طرف چلتے ہیں جنہیں ہم آج سے ہی بلکہ ابھی سے اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کی گفتگو کو بہتر بنانے کا ایک کمال کا طریقہ یہ تھنک اصول ہے۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے ہم سب کو اپنے آپ سے یہ 4 سوال ضرور پوچھنے چاہیے۔ پہلا، کیا جو کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے؟ دوسرا، کیا یہ سامنے والے کے لیے فائدہ مند ہے؟ تیسرا، کیا اس وقت یہ بات کہنا واقعی ضروری ہے؟ اور چوتھا، اور میرے خیال میں سب سے اہم، کیا اس بات کا لہجہ مہربان ہے؟ اگر ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں ہے نا، تو بس سمجھ جائیں کہ بہتر یہی ہے کہ وہ بات نہ کہی جائے۔ یہ چھوٹا سا فلٹر واقعی ایک انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے ان 3 قدموں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، غصے کی حالت میں بس مکمل خاموشی اختیار کر لی جائے، کیونکہ غصے میں نکلے ہوئے الفاظ سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں دیتے۔ نمبر 2، اگر کوئی بات کرنی ہی ہو تو لہجے کو نرم رکھا جائے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اگر گولی کڑوی ہے نا تو اسے شہد میں ڈبو کر دیا جائے۔ اور نمبر 3، دیکھیں ہم سب انسان ہیں، غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اگر زبان سے کوئی غلط بات نکل بھی جائے تو اپنی انا کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ کر فوراً معافی مانگ لی جائے۔ یقین کریں ایک سچی معافی اس زخم کے لیے دنیا کا بہترین مرہم ثابت ہو سکتی ہے۔ تو جناب، اس پیشکش کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بڑا اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ ذرا سوچئے گا، کیا تبھی کسی کے کہے ہوئے محض ایک حوصلہ افزا جملے نے کسی کی پوری زندگی یا اس کی سوچ کو بدل دیا ہے؟ یا کبھی کسی ایک کڑوے لفظ نے کسی انسان کو راتوں تک جاگنے پر مجبور کیا ہے؟ آج بس اسی وقت کسی ایسے شخص کو ایک پیارا سا تعریفی میسج ضرور بھیجیے گا جس کا دل آپ سے کبھی نادانستگی میں دکھ گیا ہو۔ یاد رکھیں، یہ تفصیلی جائزہ YouTube چینل قرآن و حدیث کی انمول باتیں کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ اگر یہ پیشکش پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنی رائے کا کامنٹس میں اظہار کریں، اور ہاں، اسے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ ہم سب مل کر اس معاشرے کو مزید بااخلاق بنا سکیں۔ زبان کے غلط استعمال کی ایک اور بہت بڑی قسم وہ ہے جو ہم اکثر محفلوں میں پیٹھ پیچھے کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہماری اگلی پیشکش کا موضوع ہے غیبت، جو آج کل ہمارے معاشرے کی ایک عام لیکن انتہائی خطرناک بیماری بن چکی ہے، جس کے بارے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی پیشکش میں، تب تک کے لیے اپنے الفاظ کا بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ یہی انسان کی اصل پہچان ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔